بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج 19واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مذہب مخالف تحریکات۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے گزشتہ سبق یعنی سبق نمبر 18 کا خلاصہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے نظریات تھے جو مغرب میں پیش کیے گئے اور ان سے مذہب کو نقصان پہنچا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج کا سبق باقاعدہ طور پر شروع کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں سبق نمبر 18 کے خلاصے کی طرف۔ گزشتہ سبق میں ہم نے تقریباً 7 ایسے نظریات اور تصورات کا جائزہ لیا تھا جو مغرب میں پیش کیے گئے اور ان کی وجہ سے مذہب کو نقصان پہنچا۔ ان میں سے پہلا نظریہ تھا آزاد اخلاقیات کا۔ اس نظریے میں یہ بتایا گیا تھا کہ اخلاقیات اور نیکی کے جتنے کام ہوتے ہیں ان کے پیچھے کوئی مذہبی تصور بالخصوص خوف اور لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ جو نیکی کے کام خدا کی ناراضی کے ڈر سے یا خدا کی رضامندی کے لالچ میں کیے جائیں وہ دراصل نیکی کے کام اور اخلاقیات میں شمار نہیں ہو سکتے، بلکہ نیکی کے کام وہ ہونے چاہیے جو انسان اپنی فطرت کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو اس نظریے کو آزاد اخلاقیات کا نظریہ کہا گیا۔ اس کا مذہب کو نقصان یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے نیکی کے کاموں کے پیچھے جو مذہبی تصورات ہوتے تھے اب وہ تصورات ختم ہو گئے اور ان کی جگہ لوگوں کی اپنی فطرت نے لے لی۔ دوسرا جو نظریہ پیش کیا گیا جس کی وجہ سے مذہب کو نقصان پہنچا وہ تھا مذہبی متن کی تشریح کا نظریہ۔ اس نظریے میں یہ کہا گیا کہ خدا کی 2 کتابیں ہیں، ایک انجیل اور دوسری فطرت۔ تو انجیل کا مطالعہ اور انجیل کی جو تشریح ہے وہ فطرتی اور کائناتی اصولوں کی روشنی میں کی جانی چاہیے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو مذہبی متن کی تشریح اور تفسیر تھی یہ تفسیر بالرائے کی طرح ہونے لگی اور اس میں ہر بندے کو یہ آزادی مل گئی کہ وہ فطرتی قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی مرضی کا مطلب نکال سکے۔ تو جو تیسرا نظریہ تھا جس کی وجہ سے مذہب کو نقصان پہنچا وہ نظریہ تھا تشکیک کا نظریہ۔ اس نظریے میں انہوں نے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ جو صداقت ہوتی ہے اس کا اپنا کوئی مطلق یا مستقل وجود نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے رجحانات اور اس کے طبعی حالات کی وجہ سے صداقت بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ کسی چیز پر یقین رکھنے کے بجائے تشکیک کا مظاہرہ کرتا رہے جب تک کسی چیز کے مادی اور عملی ثبوت سامنے نہیں آ جاتے۔ تو جو مذہبی تعلیمات تھیں ان کو مادی اصولوں کی بنیاد پہ ثابت کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے مذہب کو اس نظریے سے بھی نقصان پہنچا۔ پھر ایک تصور اور ایک اصطلاح بہت زیادہ مقبول ہوئی تھی، آزاد خیالی کی اصطلاح، جس کا مطلب یہ تھا کہ مذہب کی جو تعلیمات تھی ان سے کھلم کھلا انکار کر دیا جائے۔ اس سے پہلے جتنے نظریات پیش کیے گئے تھے وہ عام طور پر مذہب کا انکار اور مذہب سے فرار تو اختیار کرتے تھے لیکن کھلم کھلا یہ کام نہیں کرتے تھے۔ اور جو 5واں نظریہ تھا وہ افادیت کا نظریہ تھا کہ کوئی چیز اسی وقت ہی اپنی افادیت اور اپنی حقیقت رکھتی ہے جب وہ عملی طور پر یہ ثابت کر دے کہ اس کا کوئی نہ کوئی عملی اور مادی فائدہ ہوتا ہے۔ تو مذہب کی بھی افادیت اتنی ہی ہوگی زندگی میں جتنی اس کی افادیت عملی اور مادی طور پر سامنے آ جائے گی۔ چھٹا نظریہ تھا وہ عملیت اور عملیت پسندی کا نظریہ تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی چیز اس وقت تک اچھی یا بری نہیں ہو سکتی، بلکہ اچھی یا بری ہونے کا جو انحصار ہوگا وہ اس بات پر ہوگا کہ اس کا عملی زندگی میں کوئی نہ کوئی اثر سامنے آتا ہے یا نہیں آتا۔ اگر عملی زندگی میں مادی طور پر اس کا کوئی اثر سامنے آتا ہے تو وہ چیز قابل قبول ہوگی، ورنہ کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب جو مذہبی تعلیمات ہیں ان کا اثر عام طور پر اتنی جلدی سامنے نہیں آتا، تو ان دونوں نظریات کی وجہ سے بھی مذہب کو نقصان پہنچا۔ اسی طرح عمرانیات کا ایک نظریہ سامنے آیا تھا کہ کوئی بھی چیز صرف اتنی ہی قابل قبول ہے جتنی وہ معاشرے کی تفہیم میں اور معاشرے کے مسائل کو حل کرنے میں مددگار ہے۔ تو مذہب بھی صرف اسی حد تک قابل قبول ہے جس حد تک وہ معاشرے کی اور انسان کے موجودہ مسائل کو حل کرنے میں
مدد کرتا ہے۔ تو جو پہلی تحریک تھی جس کی وجہ سے مذہب کو نقصان پہنچا وہ دراصل اصلاح مذہب ہی کی تحریک تھی جسے دی ریفارمیشن کہا جاتا تھا، اور یہ جو تحریک تھی اس کی بنیاد یہ تھی کہ جو کلیسا تھا اس کی بنیاد اور اس کی تنظیم ایک ادارے کے طور پر ہوئی تھی، اور رومی دور کے جو ادارے تھے اس دور کے جو قوانین تھے ان کی بنیاد پر یہ ادارہ تشکیل دیا گیا تھا۔ تو جیسے دوسرے ادارے کے عہدیداروں میں اخلاقی خرابیاں اور اعلیٰ عہدے کے حصول کے لیے کشمکش سامنے آتی تھی، اس مذہبی ادارے کے عہدیداروں میں بھی یہ چیزیں سامنے آنے لگی۔ کلیسا کے عہدیداروں کی جو اخلاقی برائیاں تھیں بسا اوقات یہ بہت زیادہ ہو جاتی تھی، اور ان کے بارے میں اس دور کے جو مورخین اور مفکرین ہیں وہ لکھتے بھی رہتے ہیں۔ تو ایسے کئی واقعات ہیں جو مورخین نے نقل کیے ہیں اور وہ ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں۔ ان میں سے ہم 2-3 اقتباس دیکھتے ہیں۔ یہ ترجمان القرآن 1966 میں جون 1966 کی اشاعت میں یہ مضمون شائع ہوا ہے عبدالحمید صدیقی صاحب کا، یورپ کی تحریک اصلاح مذہب، جو ترجمان القرآن.com پر اب بھی موجود ہے۔ تو اس میں انہوں نے کچھ مورخین کے حوالے سے اقتباسات نقل کیے ہیں جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں جو اخلاقی حالت تھی کلیسا کے عہدیداروں کی وہ کہاں جا پہنچی تھی۔ چنانچہ یہ لکھتے ہیں، کلیساؤں کے خادم روپے پیسے کے معاملے میں اتنے ہی حریص اور بددیانت تھے جتنے کہ اس دور کے سرکاری ملازم۔ بددیانتی ان کے رگ و پے میں سرایت کر چکی تھی۔ جس طرح عام عدالتوں میں انصاف کو خریدا جا سکتا تھا، بالکل اسی طرح مذہبی عدالتوں کے فیصلوں پر بھی لوگ روپے کی مدد سے اثر انداز ہو جاتے تھے۔ ہر بڑے سے بڑے گناہ کی رعایت مل سکتی تھی۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور مورخ سے اقتباس نقل کیا ہے جس میں وہ ایک راہب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے دوسرے ساتھی راہبوں کے بارے میں تبصرہ کرتا ہے کہ ان کی اخلاقی حالت کیسی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کا سارا دن فحش کلامی اور عیش و عشرت میں گزرتا ہے، ان کے دل خوف خدا سے اکثر خالی ہیں، اور باری تعالیٰ کی محبت کے بجائے ان کے قلب و دماغ پر دنیا کی محبت چھائے ہوئی ہے۔ آخرت کا تصور، احساس جواب دہی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ جنسی لذات کی تسکین اب زندگی کا سب سے زیادہ پسندیدہ مشغلہ بن کر رہ گیا تھا۔ تو بہرحال اس طرح کے جو اقتباسات ہیں وہ بھی نقل کیے گئے تھے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں جو کلیسا کے عہدیدار تھے ان کی اخلاقی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اسی طرح خود کلیسا کا اپنا جو کردار تھا وہ بھی اس کے شایان شان نہیں تھا۔ کلیسا میں ایسے ہوتا تھا کہ اگر کوئی مجرم اور گناہگار ہے، اگر وہ مخصوص مد میں چندہ دے اور پیسے دے تو اسے مغفرت نامہ کلیسا کی طرف سے مل جایا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک اور اقتباس انہوں نے نقل کیا ہے 15ویں صدی میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا۔ وہ لکھتے ہیں کہ آج کل مجرم اور گناہگار بڑی بے تکلفی سے یہ کہتے ہیں، مجھے اس بات کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کہ میں کتنی برائیوں کا ارتکاب کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے پوپ سے 4-5 پینس میں مغفرت نامہ خرید لیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں جو کلیسا کے عہدیدار تھے اور خود کلیسا تھا ان کی اخلاقی حالت اتنی اچھی نہیں تھی۔ تو داخلی طور پر بھی اس ادارے کے عہدیداروں نے اقتدار اور اعلیٰ عہدے کے حصول کے لیے کوششیں شروع کر دی تھی، جن میں بسا اوقات کچھ غیر اخلاقی کام بھی سامنے آ جاتے تھے۔ اسی طرح خارجی سطح پر بھی کلیسا نے بادشاہ کے ساتھ مل کر اقتدار میں شرکت اور بادشاہ سے اقتدار لینے کی کشمکش میں اور اس رسہ کشی میں اس نے حصہ لینا شروع کر دیا۔ تو اب کچھ لوگ اس اقتدار کی کشمکش اور اقتدار کی دوڑ کے خلاف تھے، وہ کلیسا سے سیاسی طور پر اختلاف رکھتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ جو سیاسی اختلاف کی تحریک تھی یہ چلتے چلتے نظریاتی اختلاف تک جا پہنچی، اور جو ریفارمیشن کی اصلاحی تحریک تھی یہ آگے چل کر مذہب کی مخالف تحریک شمار ہوئی۔ تحریک اصلاح مذہب کا سبب بننے والے صرف یہ 2 کام ہی نہیں تھے کہ کلیسا نے اقتدار میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا اور کلیسا کے عہدیداروں میں اخلاقی برائیاں سامنے آنے لگی تھی، بلکہ ایک تیسری بات بھی تھی کہ کلیسا نے قدیم عیسائی سائنسدانوں اور عیسائی فلسفیوں کے نظریات کو ایمان کا درجہ دے رکھا تھا۔ چنانچہ زمین کا چپٹا ہونا، زمین کا ساکن ہونا اور اس طرح کے جو دوسرے نظریات جو قدیم فلاسفہ میں یا اس دور کے سائنسدانوں میں مقبول تھے، وہ آہستہ آہستہ
عیسائی ایمانیات کا اور عیسائی الہیات کا حصہ بن گئے۔ تو بعد میں جب نئے نظریات سامنے آئے سائنس کے، تو عیسائی مفکرین کے لیے انہیں قبول کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ جو قدیم نظریات تھے وہ آہستہ آہستہ ایمانیات میں داخل ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے جدید نظریات کی مخالفت کرنا شروع کی، اور جو جدید نظریات تھے وہ باقاعدہ تجرباتی اور مشاہداتی دلائل کی بنیاد پر قائم ہوتے تھے، اور جو قدیم نظریات تھے ان کے پاس اس طرح کے دلائل موجود نہیں تھے، تو لازمی طور پر جو ترجیح ملنی تھی وہ جدید نظریات کو ملنی تھی۔ اور یہاں پر جدید سائنسی نظریات اور مذہبی تعلیمات کا ٹکراؤ محسوس ہوا۔ اصل میں یہ مذہبی تعلیمات کا سائنس سے ٹکراؤ نہیں تھا، بلکہ یہ قدیم سائنسی نظریات اور جدید سائنسی نظریات کا ٹکراؤ تھا، لیکن کلیسا نے قدیم سائنسی نظریات کو مذہب کی تشریح کے طور پر قبول کر رکھا تھا، یا مذہب کی ایک تعبیر کے طور پر قبول کر رکھا تھا۔ مذہب کی جو عقلی توجیہ کی جاتی تھی وہ ان قدیم سائنسی نظریات کی بنیاد پہ کی جاتی تھی۔ تو جب ان قدیم سائنسی نظریات کو شکست ہوئی تو دیکھنے والوں کو ایسا لگتا تھا کہ مذہب کو شکست ہوگی، تو اس وجہ سے کلیسا اور جو عیسائی مفکرین تھے وہ جدید سائنسی نظریات کی مخالفت کرتے تھے۔ تو تحریک اصلاح مذہب میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ نہیں، جو جدید نظریات ہیں وہ بالکل درست ہیں۔ تو یہ تین باتیں تھیں جن کی بنیاد پہ ایک تحریک وجود میں آئی، ریفارمیشن کی تحریک وجود میں آئی، جسے آگے چل کر تحریک اصلاح مذہب کا نام دے دیا گیا، اور اس نے مذہب کے ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی۔ چنانچہ ایک نیا فرقہ وجود میں آیا جس نے اپنا علیحدہ مذہب تخلیق کر لیا، اور اس مذہب سے کچھ نئی تشریحات اور کچھ نئے تصورات اخذ کر کے علیحدہ مذہب تشکیل دے دیا۔ تو اس طرح یہ جو تحریک تھی، جسے پروٹسٹنٹ تحریک بھی کہا جاتا ہے اور اصلاح مذہب کی تحریک بھی، تو یہ دونوں جو باتیں ہیں ایک دوسرے سے کافی ملتی جلتی ہیں، اور پہلے اصلاح مذہب کے عنوان سے یہ نہیں شروع ہوئی تھی، بلکہ صرف جو سیاسی نظریات تھے کلیسا کے، جو سیاسی مسائل تھے ان سے اختلاف تھا، لیکن آگے چل کر انہوں نے کہا کہ جو پوپ کا اقتدار ہے وہ مذہبی معاملات میں بھی غلط ہے، اور مذہبی معاملات میں بھی ہر آدمی کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مذہبی معاملات بھی خود طے کرے، اور وہ خود دیکھے کہ اسے کس چیز پر کیسے عمل کرنا ہے اور کتنا عمل کرنا ہے۔ تو اس کے بارے میں جدیدیت میں پروفیسر حسن عسکری لکھتے ہیں کہ 15ویں صدی میں جرمنی میں پروٹسٹنٹ مذہب کا بانی مارٹن لوتھر اٹھا تو تھا محض کلیسا کی اصلاح کے لیے، لیکن آخر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ دینی معاملات میں بھی پوپ کا مکمل اقتدار غلط ہے، اور نہ پوپ کا فیصلہ قطعی اور آخری ہو سکتا ہے۔ خدا نے انجیل انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کی ہے، اور ہر عیسائی کی نجات کا دار و مدار اس کے انفرادی ایمان اور اعمال پر ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو حق پہنچتا ہے کہ براہ راست خدا کا کلام پڑھے اور اپنی فہم کے مطابق اسے سمجھے۔ خدا اور بندے کا تعلق براہ راست ہے، اور پادریوں کو درمیان میں آنے کا حق نہیں ہے۔ ہر آدمی کا فیصلہ خود خدا کرے گا، اس لیے اصلی ذمہ داری فرد کے کندھوں پر ہے۔ تو اس طرح اس نے یہ جو تحریک پیش کی تھی، جو شروع میں سیاسی طور پر سامنے آئی تھی، اور آگے چل کر اس نے پھر کلیسا کے جو مذہبی اقتدار اور مذہبی نظریات تھے ان سے بھی اختلاف کیا، اور ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی جس میں ہر فرد کو مذہبی متن کی تشریح کی آزادی تھی، اور ہر آدمی اپنے فہم اور اپنے حالات کے مطابق مذہبی تعلیمات اخذ کر سکتا تھا۔ تو اس سے مذہب کو کافی نقصان پہنچا، اور وہ نقصان ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا تھا کہ دو طرح کے تھے۔ نمبر ایک، تفسیر بالرائے کی راہ ہموار ہوئی، ہر بندے نے اپنی رائے اور عقل سے اپنے مذہبی متن کی تشریح اور تفہیم شروع کر دی، اور دوسرے نمبر پر کامن سینس کا اعتبار کیا جانے لگا، عام آدمی کی سوجھ بوجھ کے مطابق ہی مسائل بتائے جانے لگے، اور اپنی دین کی تعلیمات کو نافذ کرنے میں بھی اس بات کا خیال رکھا گیا کہ عام آدمی اسے قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اس طرح کے جو معاملات تھے یہ پروٹسٹنٹ تحریک کے نتیجے میں سامنے آئے، اور ان سے مذہب کو بہرحال نقصان پہنچا۔
اور بھی کچھ ایسے معاملات ہیں جو پروٹسٹنٹ تحریک ہی کی وجہ سے سامنے آئے۔ مثال کے طور پر آگے چل کر دین میں تعقل کا رنگ بہت زیادہ نمایاں ہو گیا، اور جو عقل ہے، جو موجودہ سائنس ہے، اسی کو سامنے رکھ کر دینی تعلیمات اخذ کرنے کا جو رویہ سامنے آیا وہ بھی پروٹسٹنٹ تحریک کی وجہ سے وجود میں آیا تھا۔ تو بہرحال اس طرح کے رویوں نے مذہب کو نقصان پہنچایا۔